وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ بزرگوں، دوستوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ہمارے اوپر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مسجد میں دین کے ایک اہم رکن کے تعلق سے اس رکن کی ادائیگی سے پہلے علمی طور پر مضبوط ہونے کے لیے اس ورکشاپ میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ترتیب دینے والے تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حجاج کرام اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین مشروع طریقے پر انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انہیں حج مبرور کی سعادت نصیب کرے۔ محترم حاضرین، گزشتہ 2 دنوں سے حج کے متعلق بہت ساری معلومات آپ کے سامنے پہنچ چکی ہیں۔ مشائخ سے اس اہم رکن کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ آخر میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حجاج کرام سے دوران حج جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ ان غلطیوں سے ہمارے حجاج بچ سکیں۔ جب تک غلطیوں کا علم نہ ہوگا تب تک ان غلطیوں سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ حج کا طریقہ بہت مشکل نہیں ہے، حج کا طریقہ آسان ہے، لیکن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ تب پیش آتا ہے جب کسی حاجی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور غلطیاں ایسی سرزد ہوتی ہیں، ہر سال ایسی نئی غلطیاں سامنے آتی ہیں جن کا پہلے سے کوئی تصور تک نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں پائیں گے کہ متقدمین کے زمانے سے ہی حج کے موسم کے لیے خاص مفتیوں کو مقرر کیا جاتا، مشاعر میں صرف وہی فتویٰ دے سکتے تھے، کیونکہ دوران حج ایک حاجی سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان غلطیوں پر فتویٰ دینا اور غلطی صادر ہو جانے کے بعد کیسے اس کی اصلاح کی جائے تاکہ اس حاجی کا حج برباد نہ ہو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حج کا طریقہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے اس کو سیکھنا۔ پریشانی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی حاجی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسی غلطیاں ہر سال نئی غلطیاں حاجیوں سے سرزد ہوتی ہیں جن کے بارے میں ایک شخص تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے حجاج کرام سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو اگر شمار کیا جائے اور ان کو مرتب کیا جائے تو کئی جلدوں کی کتاب تیار ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ عام فہم مسائل کے اندر غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ حج کا مسئلہ آپ کتنا بھی پڑھ لیں لیکن جب تک خود پریکٹیکل حج نہ کر لیں حج کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ جو علماء حنفیہ میں سے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے تعلق سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ سعی کے دوران
کسی شخص نے ان کو دیکھا کہ بہت دیر سے وہ سعی کر رہے ہیں، تو ان سے انہوں نے سوال کیا کہ تقریباً میری سعی ختم ہو رہی ہے، لیکن آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے سے آپ سعی کر رہے تھے اور ابھی تک آپ سعی کر رہے ہیں، تو آخر آپ کی سعی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری آدھی سعی باقی ہے، ابھی آدھی میری سعی ختم ہوئی ہے۔ پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی سعی کر رہے ہیں اور میری سعی ختم ہو گئی، آپ کی سعی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے، تو آپ آخر کس طرح کاؤنٹنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ صفا سے میں نے شروعات کی تھی، مروہ پہنچا تھا، مروہ سے پھر جب صفا پہنچا تو اسے میں 1 چکر شمار کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے، پھر سعی آپ صفا سے شروع کریں، مروہ تک پہنچے تو اسے 1 چکر مانا جائے گا، پھر مروہ سے صفا پہنچ گئے تو اسے دوسرا چکر مانا جائے گا۔ اس طرح آپ کے 7 چکر کہاں پر پورے ہو جائیں گے؟ مروہ پر جا کر۔ بظاہر یہ 3.5 چکر ہیں، لیکن شرعی طور پر اسے 7 چکر شمار کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں پڑھا؟ تو جس کتاب کا تذکرہ کیا یہ انہی کی کتاب تھی، جس کتاب کا انہوں نے تذکرہ کیا، جس کتاب سے انہوں نے یہ مسئلہ سیکھا تھا، یہ مولانا علی قاری رحمہ اللہ کی خود اپنی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں اس مسئلے کو لکھا تھا، لیکن جب خود حج کرنے گئے اور عملی طور پر حج کرنا شروع کیا تو بھول گئے مسئلے کو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک پریکٹیکل کوئی حج نہ کر لے، حج کے مسئلے کو صحیح طریقے سے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے پریکٹیکل حج کرنا بہت ضروری ہے حج کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو آج کل کا جو نظام بن چکا ہے، زندگی میں تقریباً 1 ہی مرتبہ حج کرنے کا موقع ملتا ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ وہ خاص حالات میں، وہ بھی بہت ساری کاغذات کو پر کرنے کے بعد، حج بدل کی صورت میں، یا کسی سے حج فوت ہو چکا ہو بیماری کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے، مثلا کوئی عرفہ ہی نہ پہنچ پائے تو اس کا حج باطل ہو گیا ہے، تو اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر دوبارہ بعد خوش نصیبوں کو موقع ملتا ہے کہ دوبارہ پھر جا کر وہ حج کریں، لیکن عموماً ایسا ہو نہیں پاتا، 1 ہی مرتبہ حج کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اس لیے اچھی طرح حج کے مسائل سیکھ لیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد آئندہ حج میں تم سے میری ملاقات نہ ہو۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، ذی الحجہ میں اللہ کے رسول نے حج کیا تھا اور ماہ ربیع الاول کے اندر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، پھر اگلا موسم حج کا اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آ پاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کو تلقین کی تھی، خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ تو حج کے مسائل کو سیکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ حج کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر اسے سیکھے ہوئے انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی، اگر کوئی ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہو تو اسے بھی پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے، کہاں پر بریک ہے، کہاں پر کلچ ہے، کہاں پر اسٹیئرنگ ہے، کہاں پر کیا کچھ ہے، اس کے بعد ہی وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے۔ تو دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام جب بغیر سیکھے ہوئے، اس کے متعلق علم حاصل کے ہوئے کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایک عظیم شرعی عمل کو کرنا ظاہر سی بات ہے کہ صحیح طریقے سے اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے تعلق سے صحیح معلومات حاصل نہ کی جائیں، علم حاصل نہ کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دورہ تدریبیہ یا علمی ورکشاپ منعقد یہاں پر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی محنتوں کو، خصوصاً صوبائی جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں اسے شمار کرے۔ میرا جو موضوع تھا غلطیوں کی نشاندہی کرنا،
تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام غلطیوں کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں نے تقریباً 30 سے زائد کچھ غلطیوں کی یہاں پر نشاندہی کی ہے، قلم بند کیا ہے. اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اسی وقت میں آپ کے سامنے غلطیوں کی نشاندہی ہو جائے تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں. جب میں سوچ رہا تھا ان غلطیوں کے بارے میں تو سب سے پہلی غلطی جسے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے ذکر کیا جائے آج کے دور کی، وہ یہ ہے کہ سیلفی لینے سے بچیں. یہ غلطی ہی نہیں بلکہ آج کے دور میں ایک فتنہ بن چکا ہے. جیسے ہی ایک حاجی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یہ موبائل اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ بعض لوگ تو اپنے ساتھ کیمرہ مین لے کر جاتے ہیں اور پل پل کی خبریں دیتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آج یہاں پہنچا، آج فلاں جگہ میں نے عبادت کی، فلاں جگہ یہ دعا کر رہا تھا. تو آپ اس کام کے لیے نہیں جا رہے ہیں. جن کو خبر دینی ہے اللہ رب العالمین آپ کے ہر عمل سے واقف ہے. اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے موبائل سے اور کیمرے سے دور رہیں. ویسے بھی تصویر کا حکم کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. ضرورت کے وقت بس علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے. جیسے ابھی آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے اور بغیر تصویر کے آپ کا پاسپورٹ بن نہیں سکتا، تو یہاں پر جائز ہے. بلا ضرورت تصویر اسے علماء نے ناجائز قرار دیا ہے. اور تصویر کے متعلق جو احادیث وارد ہیں وہ بہت ہی سخت ہے. اس لیے حتی الامکان انسان کو اس سے بچنا چاہیے، خصوصاً اگر اس میں ریاکاری کا شبہ ہو. جیسے کہ حج کے موسم میں آپ نے فلاں جگہ عبادت کی، عمرے سے فارغ ہوئی، حج سے فارغ ہوئی، آپ عرفات میں ہیں، دعا کر رہے ہیں، مزدلفہ میں ہیں، منا میں ہیں، قربانی کر رہے ہیں، سر حلق کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں. دوسری غلطی بہت سارے حجاج یہ کرتے ہیں کہ وہ جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد حج کا احرام پہنتے ہیں. حالانکہ میقات کراس کرنا کسی بھی حاجی کے لیے جائز نہیں ہے بغیر احرام کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، کہ جو بھی حاجی حج کے ارادے سے مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو بغیر احرام کے لباس کے وہ میقات کراس نہ کرے. بہت سارے حجاج کیا کرتے ہیں، وہ یا تو احرام کا لباس پہنتے ہی نہیں جہاز میں سوار ہونے سے پہلے، یا اگر لباس پہن لیتے ہیں تو جب میقات کراس کر رہے ہوں اس وقت نیت نہیں کرتے. وہ نیت کہاں پہ جا کے کرتے ہیں؟ جدہ پہنچنے کے بعد. اور یہ غلطی ہے. اب سوال آتا ہے کہ اگر کوئی جدہ پہنچ جائے اور اس نے احرام کا لباس نہیں پہنا ہے، یا احرام کا لباس تو پہن لیا تھا لیکن نیت نہیں کی تھی، اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ جس راستے سے وہ پہنچا ہے جدہ، اس راستے میں جو میقات آئی تھی وہ میقات پھر دوبارہ واپس جائے. اس راستے میں جس راستے سے وہ جدہ پہنچا ہے جو میقات آئی تھی اس میقات کو وہ پھر ٹیکسی کے ذریعے ہو یا کسی دوسری سواری کے ذریعے ہو پھر میقات واپس جائے اور وہاں سے وہ حج کا احرام باندھے اور پھر مکہ جائے. اگر وہ واپس نہیں جاتا میقات تک دوبارہ تو اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا. اگر وہ واپس نہیں جاتا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا. اس لیے حاجی کو چاہیے کہ پہلے ہی وہ احرام کا لباس پہن لے، اور جیسے ہی اعلان کیا جائے کہ اب ہم میقات کے سامنے پہنچنے والے ہیں تو اس وقت وہ نیت کر لیں اللہم لبیک عمرتن. اگر وہ حج تمتع کر رہا ہے، اگر حج افراد کر رہا ہے تو اللہم لبیک حجتن.
امید کہ یہ مسائل حج تمتع، حج قران، حج افراد کے آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے. تو جو بھی حج آپ کر رہے ہوں اس کی نیت آپ پہلے کر لیں جب آپ وہاں سے گزرنے والے ہوں. تیسری غلطی بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ وہ کون سا حج کر رہے ہیں اس کی تعیین نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ حج افراد کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. اور تینوں حج کے احکام و مسائل میں فرق ہے، آپ سن چکے ہوں گے. اس لیے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. مثلا کوئی حج افراد کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حج مکمل کرنے سے پہلے احرام کا لباس کھولے. احرام کا لباس اتارنا اس کے لیے حج مکمل کرنے سے پہلے جائز نہیں ہے. یا حج قران بھی اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی حج مکمل کرنے سے پہلے، یعنی 10ویں تاریخ کو کم از کم 4 میں سے 2 اعمال کرنے سے پہلے وہ احرام کا لباس نہیں اتار سکتا. احرام کی حالت میں اسے رہنا پڑے گا. لیکن اگر حج تمتع کر رہا ہے تو جیسے ہی عمرہ سے فارغ ہوگا وہ حلال ہو جائے گا، اپنا لباس اتار دے گا احرام کا اور عام لباس، سلا ہوا لباس پہن لے گا. تو یہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں کون سا حج کر رہا ہوں. بہت سارے حجاج سے ہم وہاں پوچھتے ہیں مکہ میں کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، تو انہیں پتا ہی نہیں کہ حج کے بھی اقسام ہوتے ہیں. تو ایک حاجی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کون سا حج کر رہا ہوں، حج افراد کر رہا ہوں یا حج قران کر رہا ہوں یا حج تمتع کر رہا ہوں. اگر ابھی کوئی نیت کرنا چاہے یا کوئی پوچھے کہ کون سا حج بہتر ہے ہمارے لیے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ حج تمتع کریں. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ حج تمتع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی خواہش ظاہر کی تھی، گرچہ آپ حج تمتع نہیں کر سکے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھ ہدی کا جانور مدینہ سے مکہ ساتھ لے کر گئے تھے، اور اگر کوئی جانور ساتھ لے جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے حج قران کے علاوہ کوئی دوسرا حج کرنا. اللہ کے رسول اپنا جانور ساتھ لے کر گئے تھے، اس وجہ سے حج قران کے علاوہ کوئی دوسرا حج آپ نہیں کر سکتے تھے. لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدیہ ولا جعلتها عمرة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے کے بعد کہا تھا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اتنی جلدی مکہ میں پہنچ جاؤں گا تو اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہ لاتا اور اسے میں عمرہ کر لیتا، یعنی حج تمتع کرتا میں. اور جو صحابہ اکرام اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لائے تھے، گرچہ انہوں نے نیت حج قران کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نیت فسخ کرنے کا حکم دیا تھا اور عمرہ کرنے کے بعد حلال ہونے کا حکم دیا تھا. تو یہ سب سے افضل ہے، سب سے یہ ہے بہتر ہے کہ آپ حج تمتع کریں. اس میں آپ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اور آپ کے لیے آسانی بھی کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ حلال ہو جاتے ہیں، آپ سے احرام کی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں. ورنہ حج کی قران کی حالت میں اگر رہیں آپ تو آپ کے اوپر حج احرام کی پابندیاں لاگو رہیں گی، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو لوگ احرام کی حالت میں رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک حاجی 1 دن یا 2 دن کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے اور آسانی سے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں جو حجاج جاتے تھے کئی ہفتوں تک انہیں احرام کی حالت میں رہنا پڑتا تھا، اس لیے کہ آج کی طرح تیز رفتار سواریاں موجود نہیں تھیں، اور میقات سے خصوصاً اگر مدینے کے راستے سے کوئی جا رہا ہو تو 4 دن 5 دن یا 1 ہفتہ یا اس سے بھی زیادہ، اور حج قران کر رہا ہو تو اس سے بھی زیادہ اسے احرام کی حالت میں رہنا پڑتا تھا. چوتھی غلطی جو بہت سارے حجاج سے ہوتی ہے وہ یہ کہ طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی احتیاط کے طور پر اللہ اکبر کہہ کر طواف شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ پہلے حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں اور وہاں پر گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں
تو آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں اور حجر اسود کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھی طرح آپ مطمئن ہو جائیں کہ بالکل حجر اسود کے سامنے آپ پہنچ چکے ہیں, ایک گرین لائٹ کو بھی دیکھ کر اور حجر اسود جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں, اس وقت اپنے طواف کی شروعات کریں, اس وقت نیت کریں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ طواف کی شروعات کریں. اس سے پہلے ہی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہی طواف کی نیت کر لینا اور شروعات کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنے ایک درس میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی طواف کی نیت کر لینا اور شروع کر دینا چکر کو ویسے ہی ہے جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہونے سے ایک دن دو دن پہلے ہی کوئی رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دے. جیسے یہ جائز نہیں ہے اسی طرح وہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک غلطی یہ ہوتی ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا, یہ عموماً اہل حدیثوں کے درمیان یہ غلطی نہیں ہوتی, لیکن بر صغیر کے جو دوسرے بھائی ہمارے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, ان کے درمیان یہ چیز عام میں نے دیکھی. وہ کیا ہے, دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھتے, بلکہ کئی لوگوں نے مجھے ٹوکا بھی. تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوران طواف اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف دیکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے. بہت سارے لوگوں سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے طواف کے دوران کہ خانہ کعبہ کے مختلف حصوں سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چھونے کی کوشش کرتے ہیں, تبرک حاصل کرنے کی, چھو کر اپنے جسم پر ملتے ہیں, خصوصاً مقام ابراہیم کو. آپ جائیں گے تو دیکھیں گے, بلکہ آپ نے شاید دیکھ بھی چکا ہوگا یوٹیوب وغیرہ میں, کہ بالکل ملتزم کے سامنے مقام ابراہیم, جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور جہاں پر طواف کی 2 رکعتوں کو پڑھنا مستحب ہے, افضل ہے. تو وہاں پر جو پیر کے نشان بنے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر اسے چھونے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس وجہ سے وہاں پر کافی بھیڑ بھی لگ جاتی ہے. اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ ڈر ہے کہ کہیں یہ بدعت میں داخل نہ ہو جائے. نہ مقام ابراہیم کو چھونا اور اس سے تبرک حاصل کرنا, اور نہ خانہ کعبہ کے کسی حصے سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے, چھونا اسے جائز ہے سوائے 2 جگہوں کے. ایک حجر اسود کی تقبیل جائز ہے, اسے بوسہ دینا جائز ہے, بلکہ یہ مشروع عمل ہے, مسنون عمل ہے. اور دوسرا رکن یمانی کو چھونا جائز ہے. حالانکہ حجر اسود کو بھی بوسہ دینے کا اگر کسی کو موقع ملے تو اسے صرف بوسہ دینا عبادت ہے, اسے چھو کر جسم پر ملنا اور اس طرح تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس سے تبرک حاصل کرنے کا طریقہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے صرف بوسہ دیا جائے, اسے چھونا اور اپنے جسم پر ملنا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اکرام سے یا سلف صالحین سے ایسا کوئی طریقہ منقول نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. ایک غلطی بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ طواف کے دوران ہر چکر کی الگ الگ دعائیں ان کے درمیان مشہور ہیں, بلکہ بعض کتابوں میں بھی یہ دعائیں ملتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ایسی کتابیں ملیں, حج کمیٹی کی طرف سے ایسی کتابیں آپ کو دی جائیں جن میں ہر چکر کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوتی ہیں. یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلف صالحین سے ثابت نہیں ہیں, بلکہ علماء نے ان دعاؤں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بدعت ہیں, اس لیے کہ خود ساختہ ہیں اور ایک خاص وقت کے ساتھ اور خاص جگہ کے ساتھ مقید کر کے انہیں پڑھا جاتا ہے, اس وجہ سے جائز نہیں ہے. جہاں تک دعا کی بات ہے تو بکثرت دعائیں کرنی چاہیے, لیکن کوئی خاص دعا وارد نہیں ہے سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. بس یہاں پر ایک دعا ثابت ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, بس یہ دعا ثابت ہے.
اس دعا کو بھی پڑھتے وقت وہاں پر بھی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے آگے اور بہت کچھ بڑھاتے ہیں، صرف یہیں تک ثابت ہے، اس کے آگے وہ ادخلنا مع الابرار اور بہت سارے لوگ اسی وزن پر بہت ساری لمبی دعائیں پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہے. بلکہ بہت سارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ یہ بر صغیر سے تیار کردہ دعائیں ہیں، یہیں کے لوگ ان دعاؤں کو جانتے ہیں، بس پوری دنیا کے لوگ ان دعاؤں سے واقف نہیں ہیں. اس لیے اگر کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ دعائیں ملیں تو ان دعاؤں کو نہ پڑھیں. جو بھی دعا آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی آپ دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کسی کتاب سے آپ نے دعائیں یاد کی ہے تو اتنا جان لینا ضروری ہے کہ وہ اس جگہ کے لیے مناسب دعا ہے یا آپ کی ذات کے لیے مناسب دعا ہے. ایسا نہیں کہ کتاب و سنت کے اندر اگر کوئی دعا وارد ہے تو وہ دعا آپ کے لیے مناسب بھی ہو. مثلا آج رات کو ہی شیخ عبد الکریم الخدیر حفظہ اللہ کی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. شیخ نے اس میں لکھا ہے کہ طواف کے دوران ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا گیا، رب ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر میرے بعد کسی کے لیے وہ بادشاہت مناسب نہ ہو. یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. کیا کسی انسان کے لیے مناسب ہے کہ ایسی دعا کرے؟ اسی طرح ایک شخص نے جو مرد تھا وہ کیا دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تجھے تیرے راستے میں اسے وقف کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ مرد کے پیٹ میں بچہ کہاں سے ہوگا؟ اب اسے وہ دعا قرآن کے اندر ملی جو مریم علیہ السلام کی اماں نے نظر مانی تھی، دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طرح اپنے ایک شیخ سے ہم نے سنا تھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور وہ دعائیں پڑھتے ہوئے کیا کر رہا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ حمام میں داخل ہونے کی دعا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مطاف میں طواف کے دوران اس دعا کا پڑھنا مناسب نہیں ہے. تو شیخ نے اسے تنبیہ کی کہ یہ دعا یہاں پر مناسب نہیں ہے. تو اس شخص کا جواب تھا کہ تمام دعائیں بہتر ہیں، کوئی حرج نہیں، دعا تو ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا تو ہے لیکن وہ یہاں کے لیے نہیں ہے. تو آپ کون سی دعا کر رہے ہیں آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس جگہ کے لیے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اور آپ کی ذات کے لیے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے. اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا جو آپ کی ذات کے لیے مناسب ہو. بہت سارے لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، وہاں پر کوئی ایک شخص اونچی آواز سے دعا پڑھتا ہے اور ساتھ میں پورے گروپ والے 40 50 60 70 کی تعداد میں ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں، اور اس سے باقی طواف کرنے والوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے. اولاً اس طرح اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء نے اسے بدعت کہا ہے. دوسری بات ہے کہ اس وجہ سے دوسرے طواف کرنے والوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے، اور یہ جائز نہیں کہ آپ کسی دوسرے کو پریشان کریں وہاں پر. اس لیے اس طرح اجتماعی دعا سے بچنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ طواف کرتے وقت جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اصول و ضابطے ہیں. اس میں شک نہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اسے ہاتھ اٹھا کر کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ربکم حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا پروردگار کریم ہے، شرم و حیا کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی جانب اٹھاتا ہے تو ان دو ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھایا جائے، لیکن کہاں پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم سنت کے پابند ہیں. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے ان جگہوں پر ضرور ہاتھ اٹھانی چاہیے. لیکن جن جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے
لیکن آپ سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، وہاں پر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ہی سنت ہے۔ عام دعائیں ہاتھ اٹھا کر کریں، لیکن کوئی بھی دعا اگر وقت کے ساتھ یا جگہ کے ساتھ مقید ہے اور سنت سے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرنا ثابت نہیں ہے تو اسے ہاتھ اٹھا کر کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا فرض نمازوں کے بعد یہ وقت کے ساتھ مقید عبادت ہے، آپ وقت کے ساتھ مقید کر کے اس دعا کو کر رہے ہیں، یا جگہ کے ساتھ مقید ہو، مثلا مسجد میں داخل ہوں گے یا حمام میں داخل ہوں گے، اس وقت آپ دعا جو کر رہے ہیں تو اسے ہاتھ اٹھا کر کریں گے بغیر ہاتھ اٹھائے؟ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ تو یہاں پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے دعا کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ خلاف سنت ہے۔ مثلا کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اگر اسے کوئی ہاتھ اٹھا کر کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جگہ کے ساتھ یا وقت کے ساتھ مقید دعا ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہاتھ اٹھانا۔ جو عام دعائیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر انسان کر سکتا ہے۔ ایک غلطی بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ طواف قدوم کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ ازدبا کرتے ہیں، یعنی اپنا داہنا کندھا کھولے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ازدبا کہتے ہیں، اور جو چادر ہوتی ہے وہ داہنے کندھے کے نیچے سے لپیٹی جاتی ہے۔ طواف آپ کا ختم ہو چکا، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اب ان 2 رکعتوں کے ادا کرتے وقت آپ کا کندھا کھلا ہونا چاہیے یا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت سارے حجاج کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان 2 رکعتوں کو ادا کرتے وقت اسی حالت میں ہوتے ہیں جس حالت میں انہوں نے ابھی طواف کیا ہے، ان کے کندھے کھلے ہوتے ہیں، اور کندھا کھلا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی، کندھے کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ تو یہ غلطی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ان 2 رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے وہیں پر جہاں پر انہوں نے طواف کیا ہے وہیں پر طواف کیا کہتے ہیں کہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے دوسرے طواف کرنے والوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ پوری مسجد کے اندر کہیں بھی آپ یہ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، وہیں پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مقام ابراہیم میں آپ ادا کریں تو یہ افضل ہے۔ اگر مقام ابراہیم میں ہی آپ ادا کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پیچھے چلے جائیں اور آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہو، لیکن جہاں پر بھیڑ نہ ہو۔ البتہ طواف کرنے کی جگہ جو مطاف ہے، مطاف میں ہی آپ ادا کرنا شروع کر دیں جیسے کہ بہت سارے حجاج کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسروں کو ڈسٹرب کر کے، تکلیف دے کر کوئی عبادت کبھی بھی نہ کریں، نہ طواف کی 2 رکعتیں اور نہ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ بہت سارے لوگ جو ہٹھے گٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کو دھکا دے کر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ اور دوسروں کو دھکا دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دینا، دھکا دینا یہ حرام ہے، اور ایک مستحب عمل کے لیے حرام عمل کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ ایک غلطی بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ عمرے سے جیسے ہی فارغ ہوئے وہ پھر تنعیم جاتے ہیں، مسجد عائشہ، اور وہاں سے نیا احرام باندھ کر پھر عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح روزانہ عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، اپنے والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، دوسرے لوگوں کی طرف سے روزانہ ان کا عمرہ جاری رہتا ہے۔ یہ عمل مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ
نیک کاموں میں ہم سے کہیں زیادہ حریص تھے. اگر یہ جائز ہوتا اس زمانے میں مکہ پہنچنا آج کے بالمقابل کہیں زیادہ مشکل تھا. کئی ہفتوں تک بلکہ مہینوں تک سفر کر کے جاتے تب وہ مکہ پہنچتے. ہم تو ایک دن کے اندر یا 2 دن کے اندر پہنچ جاتے ہیں. اس کے باوجود صحابہ اکرام میں سے کسی نے اور نہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنعیم جا کر دوبارہ عمرہ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ علماء مالکیہ نے سختی کے ساتھ اس عمل پر رد کیا ہے، انکار کیا ہے. اس لیے ایک سفر میں متعدد عمرے کرنا، بار بار تنعیم جانا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہلے پوچھتے ہیں کہ تم نے کتنا عمرہ کیا تھا. کوئی کہتا ہے کہ میں 10 عمرہ کیا تھا. وہ پہلے ہی نیت کر کے جاتا ہے کہ تمہارا ریکارڈ مجھے توڑنا ہے. تو یہ کوئی مشروع عمل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کسی کام سے حدود حرم سے باہر جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ دوبارہ جب مکہ داخل ہو تو احرام کی حالت میں داخل ہو اور وہ عمرہ کرے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن اس طرح بہانہ بنا کر کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں کسی کام کے لیے، حالانکہ اس کا اصل مقصد وہ نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ دوبارہ عمرہ کرنا. اس طرح بہانے بنا کر بار بار نکلنا اور اس طرح عمرہ کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ عمرے سے فارغ ہو چکے، اس کے بعد یوم الترویہ 8ویں ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام پہنیں گے. کہاں سے پہنیں گے؟ جہاں پر آپ مقیم ہیں، کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہیں سے احرام کا لباس پہنے. بہت سارے حجاج کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہوٹل سے مسجد حرام آتے ہیں صرف احرام کا لباس پہننے کے لیے. یہ مشروع عمل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اس طرح احرام کا لباس پہننے کے لیے مسجد حرام نہیں آتے تھے. جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، چاہے ہوٹل ہو، کوئی خیمہ ہو، کسی دوست کا گھر ہو، جہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے احرام باندھیں آپ، اور وہاں سے احرام باندھ کر آپ مینا چلے جائیں. ایک غلطی بہت سارے حجاج سے مینا، مزدلفہ، یہاں تک کہ میدان عرفات میں بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مکمل نماز ادا کرتے ہیں، قصر نہیں کرتے. حالانکہ ایام حج میں حجاج کے لیے قصر کرنا یہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نسک کی وجہ سے ہے، حج کی وجہ سے ہے. اس لیے جو حجاج مکہ سے حج کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی قصر کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسافر نہیں ہوتے. اس لیے مکمل نماز پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے بر صغیر کے کہ مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی اور عرفات میں بھی مکمل نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا قافلہ رہے تو آپ ان کی اتباع نہ کریں. آپ قصر کر کے ہی نماز پڑھیں. ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز 2 رکعت ہی پڑھیں. ایک دوسری بات یہ بتا دوں کہ مسافر کے لیے سنن رواتب نہیں ہیں. دوسری سنتیں ہیں، نفلی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسافر کے لیے سنن رواتب، مثلا ظہر سے پہلے کی جو سنت ہے، ظہر کے بعد کی جو سنت ہے، مغرب کے بعد کی جو سنت ہے، عشاء کے بعد کی جو سنت ہے، مسافر کے لیے نہیں ہے. یہ یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے مسافر کے لیے سنن رواتب کا ادا کرنا. صرف فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ مسافر پڑھ سکتا ہے، اور وتر کی نماز مسافر پڑھ سکتا ہے. باقی جو نفلی نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جیسے چاشت کی نماز ہے، ایک مسافر پڑھ سکتا ہے. اگر رمضان مہینے میں گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو سنن رواتب ہیں وہ مسافر کے لیے نہیں ہے. تو سنن رواتب بھی بہت سارے حجاج پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہاں پر جب آیا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو کیوں چھوڑوں؟ تو میرے بھائیوں، سنت کی اتباع کرنا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے کہ سفر کی حالت میں سنن رواتب کو پڑھا جائے. اس لیے آپ جب تک سفر کی حالت میں ہیں سنن رواتب کو نہ پڑھیں. صرف آپ فرض نمازیں پڑھیں، عام نفلی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک غلطی بہت سارے حجاج سے میدان عرفات میں یہ ہوتی ہے
کہ حدود عرفہ سے باہر ہی وہ رہ جاتے ہیں، ایسے حجاج کا حج ہی نہیں ہوتا۔ الحج عرفہ اللہ کے رسول نے کہا، اس لیے جہاں پر آپ وقوف کر رہے ہیں اچھی طرح کنفرم کر لیں کہ یہ جگہ میدان عرفات کے اندر، حدود عرفات کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے۔ اگر داخل نہیں ہے تو حدود عرفات کے اندر ضرور جائیں، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ میدان عرفات میں پہنچ جاتے تو آپ کا حج صحیح ہے۔ البتہ سنت طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے باہر نہ جائیں، سورج غروب ہونے کے بعد ہی میدان عرفات آپ چھوڑیں، لیکن وہاں مغرب کی نماز نہ پڑھیں۔ مغرب کی نماز آپ کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں آ کر۔ ایک غلطی رمی جمار کے وقت، جمرات میں کنکری مارتے وقت بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے شیطان کو کنکری مارنا سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اسے بڑا شیطان اور چھوٹا شیطان اور اسی طرح مڈل شیطان اس طرح کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان یہاں پر موجود ہے، ہم شیطان کو ہی کنکری مار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، شیطان وہاں پر آپ کے لیے بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پر لوگ آ کے کنکری ماریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے اس عمل کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ آپ سنت کی اتباع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ عمل کر رہے ہیں، بس یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو آپ انجام دے رہے ہیں، آپ شیطان کو کنکری نہیں مار رہے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوتے چپل سے بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ گالی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اور بہت سارے وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مزہ لوٹنے کی جگہ ہے، کوئی تفریح کی جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عبادت کی جگہ ہے، اس لیے وہ عبادت کی جگہ ہے تو عبادت ہی کریں وہاں پر آپ۔ اسی طرح بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک غلطی بہت زیادہ ہوتی ہے، دور سے ہی کنکری مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں تک کنکری پہنچتے ہی نہیں جہاں پر کنکری پہنچنی چاہیے، وہ اپنے ہی کسی بھائی کو مار رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ اگر چاہیں تو آسانی کے ساتھ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ جو دور سے مارتے ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہاں تک پہنچایا ہے کہ آسانی کے ساتھ ایک دم نزدیک جا کر وہ کنکری مار سکتے ہیں۔ اس لیے دور سے کنکری نہ ماریں، اگر دور سے مار بھی رہے ہیں تو اچھی طرح کنفرم ہو لے کہ کنکری آپ کی پہنچی ہے، اگر نہیں پہنچی ہے تو وہ شمار نہیں کی جائے گی، آپ کے ساتھ کنکری پوری نہیں ہوئی۔ ایک غلطی بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے جسم میں طاقت ہونے کے باوجود اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ میری طرف سے کنکری مار دینا، حالانکہ وہ پہنچ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بعض علماء سے انہوں نے مسئلہ سنا ہوا ہے کہ یہاں پر توکیل جائز ہے، کسی دوسرے کو وکیل بنانا جائز ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو مکلف کر دیتے ہیں کہ میری طرف سے کنکری مار دینا۔ یہ جائز ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہاں پہنچنا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی خود پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے کو وکیل بنائے ہو۔ اسی طرح ایک غلطی بہت سارے حجاج سے یہ ہوتی ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد یا حج سے پہلے بھی، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد وہ جب نفلی طواف کرتے ہیں تو نفلی طواف کے ساتھ ساتھ سعی بھی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفلی طواف یہ مشروع ہے۔ آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب آپ کے لیے جائز ہے کہ جب چاہیں آپ وہاں پر جا کر طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت آپ پڑھیں، آپ کا یہ نفلی طواف ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سعی کرنا یہ مشروع نہیں ہے، سعی صرف عمرے کے اندر یا حج کے اندر اس کا ایک جز ہے، بس مستقل طور پر اس عبادت کو انجام دینا جائز نہیں ہے۔ اسے ایک دوسری مثال سے سمجھیں، جیسے سجدہ ہے نماز کے اندر، تو یہ نماز کا ایک جز ہے،
یہ اسی طرح مستقل عبادت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور سجدے کی آیت پر پہنچے تو وہ صرف سجدہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اسے خوشخبری سنائی دی، اپنا کوئی عزیز کسی مصیبت سے نجات پا گیا، یا کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، بچی کی پیدائش ہوئی، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شکرانے کے طور پر سجدہ کرے۔ تو یہ مستقل عبادت ہے سجدہ۔ لیکن رکوع، جس طرح سجدہ نماز کا ایک جز ہے، رکوع بھی نماز کا ایک جز ہے، لیکن مستقل طور پر اگر کوئی صرف رکوع کرنا چاہے تو جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سعی ہے، سعی مستقل طور پر کوئی اگر کرنا چاہے تو جائز نہیں ہے، صرف اس کے لیے مستقل طور پر طواف کرنا، نفلی طواف کرنا، یہ جائز ہے بس۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، ہمارے اہل حدیثوں میں کم ہے یہ، دوسرے اخوان کے پاس یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قضاء عمری۔ وہاں پر زندگی بھر کی چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور ایک غلط فہمی ان کے درمیان کیا ہے کہ مکہ میں مسجد حرام میں اگر ایک نماز پڑھے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000، اور مسجد نبوی میں 1,000 یا 50,000؟ 1,000، یہی ثابت ہے۔ 50,000 والی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو زندگی بھر کی جو ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ مسجد حرام میں جا کے ہم ایک نماز پڑھیں گے اور پوری زندگی کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ اس سے قضا ہو جائیں گی۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے، یہ فضیلت کے اندر ہے بس، یہ فضیلت کے اندر ہے۔ یہ علماء اس کے لیے کہتے ہیں کہ فی الاجری ولیس فی الاجزاء، یہ فضیلت کے اندر بس یہ ہے، عبادت ہے، لیکن اگر کسی کے اوپر کوئی عبادت فرض ہو چکی ہے تو اس طرح کی کسی فضیلت والے عبادت کو انجام دے کر وہ اس اصل عمل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ مثلا کسی کے اوپر عمرہ واجب ہے، اب وہ یہ کہے کہ مسجد نبوی سے یا مدینے سے وہ کیا کرے گا؟ مسجد قباء پہنچے گا اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عمرے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ اب کسی کے اوپر عمرہ واجب ہو چکا ہے، وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہا ہے، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے، تو کیا اس سے عمرہ ساقط ہو جائے گا؟ کسی کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ حج کے برابر ہے، تو ماہ رمضان میں جا کے اس نے عمرہ کر لیا، تو کیا اس سے حج ساقط ہو جائے گا؟ تو اس سے حج ساقط نہیں ہوگا، البتہ اسے فضیلت ملے گی، حج کی فضیلت ملے گی۔ لیکن یہاں بھی یہ چیز سمجھ لیں کہ اسے اصل جو عمل ہے اس کی فضیلت ملے گی بس۔ مثلا ماہ رمضان میں عمرہ کا ثواب کیا ہے؟ ایک حج کے برابر اسے نیکی ملتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، جیسے آپ لوگ جا رہے ہیں، تو کسی نے حج کیا جا کر مکہ میں حقیقی حج، اور ایک دوسرا شخص جس نے صرف ماہ رمضان میں عمرہ کیا ہے، تو کیا دونوں کا ثواب برابر ہے؟ دونوں کی نیکی برابر ہے؟ دونوں کی نیکی برابر نہیں ہے۔ کس طور پر؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بھی دوسرے علماء نے اس اصول کو سمجھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس عمل کے بدلے اسے 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، خلوص للہیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اس عمل کا گریڈ بڑھا کر 700 گنا تک اسے اجر عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کو اسی عمل کی بنا پر 700 گنا سے زیادہ بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل عمل کرنے والے کا ثواب۔ مثلا کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے اسے 10 گنا زیادہ نیکی عطا کر سکتا ہے، 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ وہ اس کے اخلاص اور للہیت کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے اس نے عبادت انجام دی۔ اب اگر کوئی دوسرا شخص ماہ رمضان میں عمرہ کر رہا ہے
تو اسے حج کی ایک نیکی ملے گی. یہ جو گریڈ بڑھنے کا معاملہ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اس طرح فضیلت کی بہت ساری حدیثیں وارد ہیں. جیسے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے کوئی تو یہ قرآن کے برابر ہو گیا, تو اصل عمل کے اندر وہ شریک ہو جائے گا. لیکن جس نے پورا قرآن سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھا ہے اسے 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک نیکی مل سکتی ہے. یہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے. تو یہ اجر کے اندر ہے. جو اصل عبادت آپ کے اوپر فرض ہو چکی ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں ہے. جہاں تک مدینے کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو آپ دکتر جاوید سے کافی سن چکے ہیں اس بارے میں. جیسے کہ قبر رسول کے پاس استغفار کرنا, بہت سارے لوگ قبر رسول کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر استغفار کرتے ہیں اور ایک آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں. اس کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, تقریباً 40-50 صفحے کی وہ کتاب بن جائے گی. ابھی تک اسے نشر نہیں کیا, البتہ اس کا تقریباً خلاصہ فری لانسر کے اندر ایک مضمون ہے میرا, قبر رسول کے پاس استغفار کی شرعی حیثیت. اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ. اس کے اندر جتنے شبہات لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں تمام شبہات کا جواب آپ کو مل جائے گا. تو قبر رسول کے پاس استغفار جائز نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکتے ہیں. قبر رسول کی تخصیص یہ شریعت کے اندر وارد نہیں ہے. اسی طرح بار بار جا کر سلام پیش کرنا ہر نماز میں, بلکہ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ جا کر, یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, 8 دن کا موقع ملا ہے تو 40 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ جا کے سلام پیش کرنا ہے. یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا تھا. اسی طرح کچھ لوگ 40 نماز کی قید لگاتے ہیں کہ 40 نماز پوری ہی کرنی ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ بغیر وضو کے جا کے نماز میں شریک ہو جاتے ہیں کہ کہیں وضو کرنے گئے تو ایک نماز کم ہو جائے گی. یہ جائز نہیں ہے. آپ کو جتنی نمازوں کا وقت مل جائے آپ پڑھ لیں. تو یہ کچھ اہم غلطیاں تھیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے اس عبادت کو ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان تمام غلطیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.